الحمدللہ چھوڑو بس الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدى الافلاک والارضین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله وأصحابه الذين قاموا نصرة الدين القويم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محبت سے ایک مرتبہ پھر آقا کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کر لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ایک مرتبہ اور پیش کر لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم عزیز بھائیو دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ محفل جو آج کی سجائی گئی ہے یہ ایصال ثواب کی محفل ہے ہمارے بھائی اشرف صاحب جو کہ اللہ کی بارگاہ میں لوٹ گئے ہیں اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے بے حساب ان کی بخشش فرمائے اور اپنی خاص رحمت میں اپنے خاص قرب میں انہیں جگہ عطا فرمائے اور تمام دوستوں کا چل کر آنا اور جن دوستوں بھائیوں نے یہ اہتمام کیا اللہ سب کی کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور آپ ابھی علامہ حضرت علامہ مولانا عابد مہروی صاحب کا خطاب سن رہے تھے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ان پر امتحان آیا دوستو ان کے لیے صرف دعا نہیں کرنی چاہیے بلکہ دعا بھی کرنی چاہیے آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ غریب آدمی امام مسجد مطلب ہے اور آج وہ سلسلہ بھی رک گیا ہے تو پہلے میں نے سنا تو یہ تھا کہ تمام دوست جو ہے تعاون کر رہے ہیں ابھی بھی ان کا آپریشن ہونا ہے تو ہمارا مقصد تو یہ نہیں تھا بولنے کا بہرحال دل میں بات آئی تو دل نے کہا کہ چلو کہہ دیں آپریشن ہونا ہے تقریباً کوئی لاہور کا بتا رہے ہیں تو اگر کوئی ایک آدمی بھی اگر چاہے تو وہ کروا سکتا ہے تو اتحاد کا مقصد بھی ہمارا یہی ہے کہ کوئی معاملہ ہماری قوم میں ہو یا غیر قوم میں کوئی مشکل میں ہو پریشانی بیماری میں تو مل کر ان کا ساتھ دینا چاہیے اور یہ تو ہمارے بالکل سامنے کی بات ہے یہ تو ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں دوستو دنیا تو دنیا ہی میں رہ جانی ہے باقی آخرت میں تو میرے آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا کہ صحابہ تم میں سے کون ہیں کہ جنہیں اپنے مال سے اپنے ورثہ کا مال زیادہ محبوب ہے اپنے مال سے اپنے ورثہ کا مال زیادہ محبوب ہے عرض کیا آقا یا رسول اللہ ہمیں تو اپنے مال سے محبت ہے اپنے ورثہ کے مال سے اپنے مال سے محبت ہے میرے آقا نے فرمایا پھر تمہارا مال وہی ہے جو تم آگے بھیج دیتے ہو تمہارا مال حقیقت میں وہی ہے جو تم آگے کے لیے جمع کر لیتے ہو تو میرے عزیز بھائیو دوستو بہت سارے ایسے اسباب ہیں جیسے مسجد ہے مدرسہ ہے کوئی بھی مسافر خانہ ہے یا پانی کا کوئی انتظام کوئی کر دیتا ہے یا کسی مریض کے لیے کوئی بندہ کوشش کاوش کر کے اس کا علاج کرا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنی استطاعت دی ہے تو وہ دنیا میں رہ کر آگے کے لیے جمع کر دے تو یقیناً دنیا بھی انشاءاللہ سمر جائے گی
اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ دوستو بھائیو، یہ آیت کریمہ میں نے سورۃ تکاثر کی پڑھی ہے۔ اللہ اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات اس میں ان لوگوں سے مخاطب ہیں، ان لوگوں کے بارے بتا رہے ہیں کہ جو دنیا میں آ کر دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں اور دنیا کے لیے رات دن کوشش کاوش کرتے رہے ہیں، ان کے لیے جو ہے لمحہ فکریہ ہے۔ فرمایا الہاکم التکاثر، کہ تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ حوث نے، مال کی زیادہ طلبی نے، مال کی زیادہ جو ہے چاہت نے، لگن نے، مال کے زیادہ پیار نے تمہیں غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم نے حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا، حتیٰ زرتم المقابر۔ فرمایا کلا سوف تعلمون، ہاں جلد جان جاؤ گے، ہاں جلد جان جاؤ گے، کیونکہ یہ موقع ایسا ہے۔ تو ایسے موقع پر میرے عزیز بھائیو دوستو، موت اور قبر کی جو ہے باتیں زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ تو فرمایا کہ ہاں جلد جان جاؤ گے، یعنی جب عزرائیل تمہارے سامنے ہوگا اور تمہارے وجود سے جو ہے تمہاری روح کو کھینچے گا اور تمہاری آنکھیں جو ہے تار ہو رہی ہوں گی، تو تم جان رہے ہوں گے کہ تم دنیا کے لیے کیا کرتے رہے اور تم نے آگے کے لیے کیا کیا۔ ایک بار فرما کے کلا سوف تعلمون، پھر فرمایا ثم کلا سوف تعلمون، ہاں جلد جان جاؤ گے۔ جب قبر کے اندر تمہیں لٹا دیا جائے گا اور منو من مٹی کے نیچے دبا دیا جائے گا، اندھیری گپ قبر جہاں پر سوئی کے سراغ کے برابر کی کوئی روشنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہوگا، تو اس وقت تم جان جاؤ گے جو تم نے پیچھے کیا اور جو تم ساتھ اپنے لے کر جا رہے ہو تمہارے ساتھ ہے۔ فرمایا ثم کلا سوف تعلمون، تم جو ہے ہاں پھر جلد جان جاؤ گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، فرمایا ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال سے محبت نہ کرتے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر، اس کی شریعت پر، اللہ کے قانون پر تمہیں یقین کامل ہوتا تو تم مال سے اتنی محبت نہ کرتے کہ رب کے احکام سے غافل ہو کر دنیا کی طرف تمہارا رجحان، دنیا کی طرف تم رات دن جو ہے بھاگ دوڑ کرتے۔ اگر تمہیں یقین کامل ہوتا، فرمایا کلا لو تعلمون علم الیقین لا ترون الجحیم، ہاں ضرور جو ہے تم جہنم کو دیکھو گے، پھر ہاں ضرور تم جہنم کو دیکھو گے۔ لا ترون الجحیم ثم لا ترونها عین الیقین، پھر یقینی دیکھنا دیکھو گے، آنکھوں کے سامنے بھڑکتے ہوئے شعلے تمہیں دکھائے جائیں گے۔ ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے نعمتوں کے بارے پوچھ گچھ ہوگی جو تمہیں ہم نے نعمت دی۔ یہ مال بھی ایک طرف سے اللہ کی نعمت ہے، اگر یہ راہ خدا میں خرچ ہو جائے، اللہ کے راستے میں خرچ ہو جائے تو یہ نعمت ہے، اور اگر گناہوں میں خرچ ہو جائے، نافرمانیوں میں خرچ ہو جائے تو میرے دوستو یہ نعمت نہیں بلکہ یہ وبال ہے۔ یہ مال آخرت کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ آنکھوں کی نعمت، زبان کی نعمت، ہاتھ پاؤں کی نعمت جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی، تم نے جو ہے اس سے کیا استعمال کیا؟ تو میرے عزیز بھائیو دوستو، اسی لیے جو ہے ہمیں چاہیے کہ دنیا میں ہم مسافر ہیں۔ حقیقت ہے، آج میں نے صبح حدیث پڑھی ہے، میں وہ عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں، کیونکہ وقت اتنا دینا چاہیے کہ جتنا سامنے والے اس کو قبول کریں اور محبت سے اسے جو ہے سن رہے ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے غلام کو، اپنے پیارے صحابی کو فرمایا، حضرت ابن عمر کو فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو ہے دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہتا ہے۔ ہائے مسافر جیسے کہیں کوئی جا رہا ہو نا، مسافر ہوتا ہے۔ فرمایا دنیا کو بھی تم مسافر سمجھ کر دنیا میں وقت گزارو، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر رہتا ہے اور راہگیر رہتا ہے، اور اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو، اپنے آپ کو جو ہے تم قبر والوں میں شمار کرو۔ میرے آقا علیہ السلام کا یہ فرمانا، میرے عزیز بھائیو دوستو، غریب کہتے ہیں، غریب الوطن مسافر کو اگرچہ وہ کسی جگہ کچھ دن کے لیے رہ جائے،
تو وہ مسافر ہے اگرچہ وہ رہ جائے. صابر سبیل وہ ہے، وہ راہگیر ہے جو کسی جگہ دوپہر گزارنے کے لیے ٹھہر جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے. یہ دونوں سفر اور جنگل میں دل نہیں لگاتے. فرمایا تم بھی دنیا میں جو ہے دل نہ لگاؤ، مسافروں کی طرح اگلی منزل کے لیے تیار رہو. مسافروں کی طرح، جیسے مسافر اگلی منزل کی طرف جس مقصد کے لیے آیا ہے وہ مقصد کے لیے جا رہا ہے، تیار ہے اس کے لیے. فرمایا تم بھی جو ہے اس کے لیے تیار رہو. دنیا منزل ہے، آخرت وطن. منزل میں کچھ آرام کر لو مگر غافل ہو کر سو نہ جاؤ. غافل ہو کر سو نہ جاؤ. سفر کا سامان باندھے تیار رہو. جب موت کی ریل آئے تمہیں تیار پائے، ہر وقت تم اس کے لیے منتظر رہو. فرمایا دنیا میں میرے آقا نے صحابی رسول سے فرمایا ایسے رہو جیسے تم مسافر ہو. میرے دوستو، ہم بھی اسی آقا کے ماننے والے ہیں، اسی آقا کا کلمہ پڑھتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جتنا دنیا میں ہم نے رہنا ہے اتنی تیاری دنیا کے لیے، اور جتنا سفر قبر و آخرت کا ہے اتنی تیاری آخرت کے لیے کریں. اور میرے عزیز بھائیو دوستو، یہ اتحاد یہ بہت بڑی سعادت بھی ہے، یہ وبال بھی ہے، حقیقت بات ہے. اگر اس میں نام وری کا جو ہے خیال ہوا، اگر جو ہے شہرت کا، اگر جو ہے اپنے آپ کو بڑھائی دکھانے کا اگر دل میں ہوا تو پھر یہ وبال ہے. اگر حقیقت ہے جیسے علامہ صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ جو ہمارا مقصد ہے، لودرا برادری کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ غریبوں کے ساتھ بھی تعاون کرنا، اور غیروں کے ساتھ جو مجبور ہیں، جو ہے تنگ دست ہیں، ان کے لیے مدد کرنا، ان کی جو ہے خبرگیری کرنا. اگر ہمارا یہ مقصد ہے، رب ذوالجلال کی قسم دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. فرمان خداوندی ہے کہ اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی حالت خود نہ بدلا دے. اللہ تعالی ہم سب کو دین دنیا اور آخرت کی